اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں۔ اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی سزا بتائی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اکڑ بھی کی۔ ان کی سزا یہ بتائی گئی کہ وہ کسی بھی صورت میں جنت کے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کا اوڑھنا اور بچھونا صرف اور صرف جہنم ہی ہوگا۔ ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محاورہ ان آیتوں میں کوٹ کیا کہ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی سوئی کے سوراخ میں سے کسی اونٹ کو گزارا جائے، یعنی جس طرح ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے اتنے چھوٹے سے سوراخ میں سے گزر نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہیں، اسی طرح ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جو کسی بھی ناممکن العمل بات کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ ویسے بھی شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا بالکل ناممکن ہے، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ ایسے بدکار لوگوں کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور قبر کے امتحان میں ناکامی کے بعد انہیں سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں نیک لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ پا نہ سکتے تھے۔ ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 42-43 کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اور اس میں جنتی لوگوں کے بتائے گئے کہ ان کا انجام کار کیا ہوگا، اور مزید ہمیں ان آیتوں میں یہ بھی پتہ لگا کہ جنت میں داخلے کی خاطر ہر ایک کے لیے ایک ہی مقررہ مقدار عمل ضروری نہیں، بلکہ ہر شخص کو اس کی ایک استطاعت اور قوت کار، یعنی جتنا وہ کر سکتا تھا اس کے مطابق ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک لاکھ پتی آدمی 100 روپے صدقہ کرتا ہے اور اسی وقت ایک مفلس آدمی 5 روپے صدقہ کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مفلس کے 5 روپے صدقے کی قدر و قیمت اس لاکھ پتی کے 100 روپے کے صدقے کی قدر و قیمت سے زیادہ ہو۔ لہٰذا ہر شخص کے حال و احوال کا لحاظ رکھ کر اور اس کے اعمال کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ
اگر ان کے آپس میں دلوں میں کوئی تھوڑی بہت کدورت بھی ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ یہاں پہ لفظ غل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خفگی، میل، کدورت، کینہ، حسد وغیرہ۔ اس آیت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں دوسروں کے متعلق کوئی کسی قسم کا ملال یا خفگی یا کوئی میل و کدورت اس دنیا میں رہی بھی ہوگی اور کسی ناگوار واقعہ کی یاد کسی کے دل میں موجود ہوگی تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی ایسے ملال کو اللہ تعالیٰ دلوں سے محو کر دیں گے، یعنی بھلا دیے جائیں گے، انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا اور وہ ایک دوسرے کے متعلق بالکل صاف دل ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور یہ ممکن ہے کہ نچلے درجے والوں کے دلوں میں اوپر کے درجے والوں کی نسبت کوئی حسد پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم ان کے دل سے ایسے حسد کو نکال دیں گے، ہر ایک اپنے اپنے درجے پر قانع اور مطمئن ہو جائے گا، اور بلند درجات والوں کے لیے اس کے دل میں کوئی حسد وغیرہ بالکل بھی جگہ نہیں بنا پائے گا۔ اللہ تیری شان ہے کہ انسان دنیا میں جتنی بھی کدورت اور میل رکھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ صاف دل اور پاک صاف نیت کے ساتھ ملائے گا۔ الحمدللہ۔ آیت 44 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ یہاں پر ان آیات میں جنتیوں اور دوزخیوں کا پہلے تو مکالمہ بتایا گیا۔ جنت اور دوزخ میں اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا جس کا ہمارے لیے اس دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں، اور قرآن کی اس آیت اور ایسی ہی بعض دوسری آیات سے اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ بھی ثابت ہے، جس سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ایک یہ کہ اس دوسری دنیا میں زندگی میں، یعنی جو وہاں پر انسانوں کو دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس میں انسانوں کو جو سمعی اور بصری قوتیں، جو سننے اور دیکھنے کی قوتیں عطا کی جائیں گی، وہ موجودہ زندگی سے بہت زیادہ قوی ہوں گی۔ دوسرے وہاں کا مواصلاتی نظام بھی موجودہ دنیا کے نظام سے بہت زیادہ سریع التاثیر، یعنی کہ بہت زیادہ تیزی سے اپنی تاثیر رکھنے والا ہوگا۔ موجودہ دور میں ہم ٹی وی پر دنیا کے دور دراز ملکوں کے لوگوں کے مکالمات سن بھی سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس دوسری زندگی میں جو وہاں پہ ملے گی میں یہ ہوگا کہ اہل جنت میں سے اگر کسی کو اپنے ان ساتھیوں کا خیال آیا جو کافر اور دوزخ کے مستحق تھے اور وہ ان سے کلام کرنا چاہے گا، تو ان کی اور ان کے احوال کی تصویر ہی سامنے نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر سکیں گے۔ پھر آگے اعراف والوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس مقام پر جن اہل دوزخ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد غالباً وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو حقیر مخلوق سمجھتے تھے اور ان کے متعلق قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ کبھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ناتواں اور نادار مسلمان جنت میں آرام پانے کے بعد اپنے ان متکبر ساتھیوں سے ہم کلام ہونا چاہیں گے جو انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ پھر ان میں وہی گفتگو ہوگی جو اس آیت میں گفتگو بتائی گئی ہے، اور یہ مکالمہ ایسے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اور اس دنیا میں حسرت و یاس بڑھانے کے لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور ایسے ظالموں پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور اس جہان میں بھی لعنت ہے۔ آگے پھر اعراف والوں کا ذکر آیا۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے۔ سورہ حدید میں اس مقام کی تفصیل کچھ اس طرح ملتی ہے کہ وہ ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا،
اس کے بیرونی طرف تو عذاب ہوگا اور اندرونی طرف رحمت، یعنی یہ دیوار جنت کی لذتوں اور خوشیوں کو جہنم کی طرف جانے سے اور جہنم کی مصیبتوں، تکلیفوں اور آگ کی لپیٹ اور گرمی اور دھوئیں کو جنت کی طرف جانے سے روک دے گی۔ یعنی یہ دیوار کے ایک طرف جنت کی خوشیاں اور جنت کی لذتیں ہوں گی اور دوسری طرف جہنم کی سب چیزیں ہوں گی، اور یہ دیوار ان کو روکے ہوئے ہوگی آپس میں ملنے سے۔ اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے؟ ان کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے راجح تر قول یہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ وہ اس مقام پر مقیم ہوں گے۔ ان کے ایک طرف اہل جنت ہوں گے جنہیں وہ ان کے نورانی چہروں کی بدولت پہچانتے ہوں گے، اور دوسری طرف اہل دوزخ ہوں گے جن کی سیاہی اور بالکل کالے رنگ کی رنگت کی وجہ سے وہ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ اہل دوزخ ہے۔ پھر آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اہل اعراف جو ہوں گے وہ جنت کی امید رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے انہیں دیکھ کر اصحاب اعراف انہیں سلام کہیں گے، اور ان اصحاب اعراف کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بھی جنت میں داخل ہونے کی توقع رکھتے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کئی اہل جنت ابھی حساب و کتاب سے فارغ نہ ہوئے ہوں گے، مگر اصحاب اعراف ان کے نورانی چہرے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہیں، تو انہیں سلام کے بعد جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اور ان حساب و کتاب میں مشغول لوگوں کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ گویا وہ ابھی تک جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، تاہم وہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ اور اصحاب اعراف کا ان سے مکالمہ اور ان کو دور کے مقامات سے دیکھ کر پہچان لینے اور ایک دوسرے کی آوازیں سن کر ان کا جواب دینے کو اور روز محشر کے احوال کو موجودہ قوتوں اور عقل سے جانچنا درست نہیں۔ اور اس کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس دن تم اپنے پروردگار کو اس طرح بلا تکلف دیکھ سکو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔ حالانکہ اس دنیا میں جو موجودہ آنکھیں ہیں ان سے دیدار الہی ناممکن ہے، لہٰذا جنت اور دوزخ کے متعلق جو بھی باتیں قرآن میں بتائی جاتی ہیں ان کو اس دنیا کی عقل اور شعور کے مطابق نہ پرکھا جائے گا، بلکہ ان پر من و عن اسی طرح ایمان لایا جائے گا جیسے بیان کی جا رہی ہیں یہ باتیں۔ پھر آگے بتایا گیا اگلی آیت میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑا کرتے تھے۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ انہیں تو آج یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہی ہوگے۔ یہاں پہ اس آیتوں میں بتایا گیا کہ اصحاب اعراف جو ہوں گے وہ دوزخیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی اپنی حالت میں پریشان ہوں گے اور دوزخ سے ڈر رہے ہوں گے اور جنت کی آس لگائے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ان کی آنکھوں کو اہل جہنم کی طرف پھیرا جائے گا تو پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر جب نظر ان کی ان دوزخیوں پر پڑ ہی جائے گی تو سب سے پہلی بات جو وہ اہل دوزخ سے پوچھیں گے وہ یہ ہوگی کہ آج تمہارا وہ جتھا، وہ جماعت، وہ سب سردار کہاں گئے جن کے متعلق تم شیخیاں بگاڑا کرتے تھے؟ جیسا کہ سورہ مدثر کی ایک آیت بھی نازل ہوئی کہ دوزخ پر 19 دروغے مقرر ہیں، تو کافر کہیں گے کہ ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم میں سے 10 آدمی بھی ایک کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک پہلوان قسم کا آدمی کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کے لیے تم سب بھی کافی نہ ہوگے۔
اور دوسری طرف دوسری بات وہ اہل دوزخ سے یہ بھی کہیں گے کہ دیکھ لو جنت میں وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں تم فقیر، مسکین اور غلام کہہ کر حقیر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتی تو یہاں اس دنیا میں بھی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں مل جاتا۔ انہیں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بلا خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح اصحاب اعراف اہل دوزخ پر ان کی جو جھوٹ بیانی تھی دنیا میں اور ان کے تکبر اور غلط تصورات کو واضح کر کے ان کے سامنے بیان کریں گے۔ اگلی آیت نمبر 50 میں اہل دوزخ کا اہل جنت سے مکالمہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل دوزخ جنتیوں سے کیا کہیں گے، وَنَادَى صَحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنمی جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اس دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، جب وہ جہنم میں آگ میں جلیں گے اور ان کے اوپر آگ کی سختی اور گرمی نازل ہوگی، تو پھر وہ اپنے جاننے والے جو ان کے شناسہ اہل جنت میں ہوں گے ان سے فریاد کریں گے کہ ہم پر کچھ تھوڑا سا وہ پانی ہی گرا دو تاکہ ہمیں کچھ تھوڑا سا آرام مل سکے، یا ہمیں کچھ کھانے کے لیے چیزیں دے دو جو تمہیں جنت میں ملی ہیں۔ تو اس پر اہل جنت پھر ان کو جواب دیں گے کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں، لہٰذا ہم اللہ کی نافرمانی کر کے خود گناہگار نہیں بننا چاہتے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 52، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس دنیا میں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی۔ آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت اور رحمت قرار دیا، اور یہ کتاب اہل ایمان کے لیے رحمت کیسے ہے، اس کا علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر سب انسانوں کو اس کتاب میں بتا دیا ہے کہ نیکوکاروں کا انجام ایسا ہوگا اور بدکاروں کا انجام ایسا ہوگا، اور روز آخرت بھی یقینی ہے اور ہر عمل کے جزا و سزا بھی مل کے رہے گی۔ بدکاروں پر اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں تو عذاب یقینی ہے۔ غرض ہر طرح کی تفصیل اس کتاب میں بتا دی گئی ہے، مگر اس کتاب سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور ان کی بھلائی کی باتیں سوچنے لگتے ہیں، ان کی زندگی انتہائی ذمہ دارانہ زندگی بن جاتی ہے، پھر ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس طرح یہ کتاب انسانوں یعنی اہل ایمان کے لیے ان کی دنیاوی زندگی میں بھی ہدایت اور رحمت ثابت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بے شک۔ پھر آگے آیات میں ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو جب قیامت واقعہ ہوگی تو کہیں گے کہ وہ بات تو سچ نکلی جو رسول کہا کرتے تھے، اب کیا کیا جائے؟
اب تو ہمیں یقیناً سزا ملے گی۔ پہلے وہ عذاب سے بچاؤ کے لیے کوئی سفارشی دیکھیں گے، جب وہ نہ ملے گا تو دنیا میں دوبارہ آنے اور دوبارہ امتحان دینے کی درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اب ہم یقینی طور پر اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے اور یقیناً اس امتحان میں کامیاب اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان کی اس درخواست کا جواب ذکر نہیں فرمایا، تاہم دوسرے کئی مقامات پر اسی قسم کے سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب انہوں نے حقیقت کا مشاہدہ کر لیا اور غیب کے پردے کافروں سے اٹھ گئے تو پھر اب ایمان کیسا اور اب فرما برداری کیسی؟ کیونکہ ایمان کی تو صفت ہی غیب پر ایمان لانا ہے، اور آنکھوں دیکھی چیزوں پر تو کافی یقین کر ہی لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت ایمان لانے کا کچھ مطلب ہی نہیں اور نہ ایسا ایمان کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ اور دوسرا جواب ایسے سوالوں کا کچھ آیات میں یہ بھی دیا گیا کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ بدبخت دنیا کی رنگینیوں میں پھر بھی ایسے ہی محو ہو جائیں گے اور اسی طرح کے نافرمان بن جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور انہیں یہ وعدہ یاد تک نہ رہے گا جیسے دنیا میں جو کچھ یہ لوگ باتیں بنایا کرتے تھے، آج انہیں ان میں سے کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اسی طرح دوبارہ دنیا میں جا کر اس وقت کے وعدے کو بھی وہ لوگ بھول جائیں گے۔ آیت 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج چاند ستارے سب چیزیں اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا ہی چلے گا۔ اب یہاں پر ان آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا۔ یہاں پر دن سے مراد ہمارا یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں جو سورج سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سورج تو اس وقت موجود ہی نہ تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر دن کی مقدار 1000 سال کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے مقام پر 50,000 سال کا دن بتایا گیا ہے، لہٰذا یہاں 6 دن سے 6 ادوار ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پھر کہا گیا استوا علی العرش۔ قرآن میں جہاں بھی استوا کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ہے قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، یا اس نے کس طرح عرش پر قرار پکڑا ہے، یا اس کا چہرہ، آنکھیں اور ہاتھ وغیرہ کیسے ہیں، تو یہ جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء۔ تو بس پھر ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے اسے جوں کا توں تسلیم کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئیں۔ قرآن کی ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہوں، ان کی قریت کرنا اور ان کی کوئی عقلی توجیحات تلاش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اور وہ یہ کام کسی نہ کسی فتنہ انگیزی کے لیے یا کسی نئے فرقے کی بنیاد ڈالنے کی خاطر کرتے ہیں جس کے وہ قائد شمار ہو سکیں، اور اس طرح امت کو فرقہ بازی کے فتنوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ پھر آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے بنا کے عرش پر قرار پکڑنے کے بعد صرف بیٹھ نہیں گیا بلکہ وہ پوری کائنات پر اکیلا کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے ان کی مقرر کردہ چال کے مطابق اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اور کائنات میں جو کچھ بھی تصرفات اور حادثات رونما ہو رہے ہیں سب اسی کے حکم اور اسی کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں، اور حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہے ان آیات میں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہو اور تدبیر اور امور کائنات میں دوسرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کوئی بارش برسانے کا دیوتا ہو تو کوئی فصلیں پیدا کرنے والا، اور کوئی دوسرا مال اور دولت عطا کرنے والا ہو۔ جو چیزیں خود اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے بے بس اور مجبور ہوں وہ دوسری چیزوں پر کیا حکم چلا سکتی ہیں؟
اور انسانی زندگی پر وہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مالک ہی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی مملوکہ چیز میں جیسے چاہے تصرف کرے اور مملوک اسی کی تابع فرمان ہوتی ہے۔ آیت 56، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں حالات کی درستی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کر کھڑا کریں گے۔ شاید یہ اس مشاہدے سے تم کچھ نصیحت حاصل کرو، اور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ آیت 58 تک ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں کہا گیا کہ وہ رب بہت بابرکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بابرکت کہا گیا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جن متوقع فائدوں اور خیر و بھلائی کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے وہ پورے کے پورے فائدے اس سے حاصل ہو جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز جس مقصد اور خیر و بھلائی کے لیے بنائی تھی، اس سے پورے کے پورے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکارو، یعنی دعا کے آداب یہاں پر ان آیتوں میں بتائے گئے ہیں، اور وہ آداب کیا ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو اور اسی کی عبادت کرو، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرو، اور تہہ دل سے اور دل میں کرو، اور دعا میں ریاکاری کا دخل نہ ہو، اور دعا میں حد ادب سے نہ بڑھنا چاہیے۔ مثلاً ایسی چیزوں کی دعا نہ مانگی جائے جو عادتاً یا شرعاً محال ہوں، یا پھر گناہ کے اور برائی کے کاموں کے متعلق ہوں، اور جو سوال کرنے والا ہے وہ لغو چیزوں کی طلب کرنے والا نہ ہو، یا ایسا سوال کرے جو مانگنے والے کی شان اور حیثیت کے مطابق حال نہ ہو۔ مثلا کوئی اپنے لیے بادشاہ بننے کی دعا کر بیٹھے کہ بیٹھے بٹھائے بادشاہت مل جائے، تو ایسی دعا کرنا بھی حد سے بڑھنے کے ضمن میں آتا ہے۔ پھر ان آیتوں میں کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ اب فساد فی الارض کیا ہے؟ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ فساد فی الارض یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی اطاعت شروع کر دے، اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست اور اپنے ہی تمدن کی عمارت کو اپنے بنائے ہوئے اصول و قوانین پر قائم کرے۔ یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسے پیچیدہ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کا حل کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اگر کوئی حل سوچا بھی جائے تو مسائل سلجھنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مزید ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتداً زمین میں اصلاح ہی اصلاح تھی، کیونکہ پہلے بشر آدم علیہ السلام خود نبی تھے۔ بعد میں شیطانی عناصر نے اس اصلاح میں بگاڑ کی صورتیں پیدا کیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس بگاڑ کو ختم کرنے کی سبیل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا۔ پھر آخری آیتوں میں بتایا گیا کہ معاشرے کی اصلاح کا آغاز توحید سے کیا جا سکتا ہے، یعنی بگاڑ کو درست کرنے کی واحد صورت یہ بتائی گئی کہ اس کی ابتدا توحید سے کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے عموماً ان حالات میں آئے کہ معاشرے میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید ہی سے کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کی بندگی سے اجتناب کو شرط اول قرار دیا۔ یہ اصول اپنانے کے بعد معاشرے سے برائیاں خود بخود رخصت ہوتی چلی جاتی ہیں۔
جب انسان ایک دوسرے کی بندگی سے نکل کر صرف اور صرف پھر اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اللہ کا حکم مانتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتا ہے، تو پھر معاشرہ خود بخود خوبصورتی کی طرف اور سنوارنے کی کیفیت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارو، یعنی خوف اور امید سے پکارنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ رکھی جائیں اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کسی غلطی یا خطا کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہی نہ ہو جائے انسان۔ دونوں پہلوؤں کو بہرحال مرحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، تاہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا پہلو غالب رہنا چاہیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی واضح ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ پھر آیتوں کے آخر میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جا سکیں گے، تو یہ کافروں کے اس عقیدے کی ان آیات میں تردید کی گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین پر بارش برسا کے اس میں سے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مری ہوئی کیفیت سے دوبارہ زندہ کرے گا، اور انسانی جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جب قیامت آنے کا ٹائم ہوگا تو اس انسانی زندگی کے دوبارہ آثار پیدا ہو جائیں گے، اور انسان کی دوبارہ زندگی کے لیے مناسب وقت پر نفخہ صور پھونکا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی جسے عجب الذنب کہتے ہیں باقی رہے گی، اور یہی ہڈی بیج کا کام دے گی۔ نیز حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو لوگ زمین سے اس طرح اگائیں گے جیسے بارش سے نباتات اگاتی ہے۔ پھر آگے آیات میں مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو زمین کے مختلف حصوں کی مانند قرار دے کر لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جس طرح زمین کے بعض حصے عمدہ زرخیز اور شاداب ہوتے ہیں اور بعض ردی ہوتے ہیں جن میں مفید نباتات کی بجائے جھاڑ جھنکار ہی صرف پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ان سب پر بارش ایک ہی جیسی برستی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی کیفیت بتائی گئی آیات میں کہ وحی الہی کی باران رحمت سے سلیم الفطرت لوگ تو خوب پھلتے پھولتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں بغض اور خبث بھرا ہوتا ہے وہ اس باران رحمت کے بعد بھی ان کے اندر سے وہی خبث اور وہی جھاڑ جھنکار ان کے باطن کی صورت میں نظر آتا ہے، اور انہیں صرف اور صرف اپنے دین پر اعتراضات اور مذاق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت سے ہم سب کو سلیم الفطرت لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں شیطان کی شیطانیوں اور خباثتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم بلغنا رمضان، آمین۔